میرے شوہر کا نام امجد ہے۔ ہم سفید پوش لوگ ہیں۔ میرے شوہر کی تنخواہ 30,000 روپے ہے اور اس میں مکان کا کرایہ، بجلی، سوئی، گیس، ٹیلی فون کا بل، آنے جانے کا کرایہ، اسکول کی فیس، گھر کا سودا، روز کی دال سبزی وغیرہ، اور اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا خرچہ۔ ہم جیسے سفید پوش لوگوں کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ اوپر سے میری 3 بیٹیاں بھی ہیں۔ اللہ کی نظر میں بیٹیاں رحمت ہیں، مگر زحمت جب بن جاتی ہیں، جب ان کو پڑھاؤ لکھاؤ، شادی کا لمبا جہیز دو، مگر قسمت نہیں دے سکتے۔ میرا نام صفیہ ہے۔ بیٹے کی چاہ مجھے شروع ہی سے تھی۔ جب میری بڑی بیٹی بینش کی پیدائش ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا، کاش میرا پہلا بیٹا ہو جاتا، اور پھر بیٹی۔ خیر اللہ کی رضا سمجھ کر خاموش ہو گئی اور پھر بیٹی کو قبول کر لیا، مگر بیٹے کی چاہ میرے دل سے نہ جا سکی۔ میری نمازیں اور لمبی ہو گئیں۔ ہر نماز میں نے صرف بیٹے کی دعا مانگی۔ پھر دوسری بیٹی ردا کی پیدائش پر میری آنکھوں کے آنسو نہیں رکتے تھے اور زبان پر شکوہ تھا کہ یا اللہ، ایک بیٹے کی تو چاہ کی تھی، تو مانگنے پر ہر ایک کی جھولی بھر دیتا ہے، پھر میری جھولی خالی کیوں؟ خیر اولاد تھی، قبول کر لیا۔ مگر تیسری بیٹی معروف کی پیدائش پر میں حیران ہوئی کہ کیوں خدا نے میری دعا قبول نہیں کی اور 3 بیٹیاں عطا فرما دی۔ شاید میری دعا میں وہ سلیقہ نہیں، وہ تڑپ نہیں، وہ جنون نہیں جو مجھے ایک بیٹے کا فخر دے سکتا۔ اب میرے شوہر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم مزید اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ ان تینوں کی پرورش اچھی کر لی اور اللہ سے دعا مانگو ان کا نصیب اچھا کرے۔ بیٹے کی خواہش ختم کر دو اور دعا کرو اللہ ہمیں اچھے داماد عطا کرے، وہی ہمارے بیٹے ہوں گے۔ میں اپنے شوہر کو دیکھنے لگی کہ کیا واقعی بیٹا ہمارے نصیب میں نہیں، اور واقعی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر اس بار میں نے ضد کی اور بیٹی پیدا ہو گئی تب کیا ہوگا؟ آج کل کے زمانے میں 1 یا 2 بچوں کی پرورش ہی مشکل ہے، پھر میری تو 3 بیٹیوں کا سوال تھا۔ میرے شوہر جتنا کماتے اتنا ہی خرچ ہو جاتا، کچھ نہیں بچتا تھا۔ میں سوچتی کہ بچیوں کی شادیاں کیسے کروں گی؟ کیا ساری زندگی میرے شوہر محنت کرتے رہیں گے؟ انہیں کبھی آرام نہیں ملے گا؟ اگر آمدنی کا اچھا ذریعہ ہوتا تو میں کچھ پس انداز بھی کر لیتی یا کبھی پالیسی وغیرہ لے لیتی، مگر کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا۔ ہمارے حالات بہت خراب تھے، اوپر سے بیٹے کی چاہ میرے دل سے ختم نہیں ہوئی۔ کسی کی گود میں بیٹا دیکھتی تو خواہش اور بڑھ جاتی کہ کاش میرا بھی ایک بیٹا ہوتا، مگر میں اپنے آنسو پی کر رہ جاتی۔ خدا کی رضا میں راضی تھی مگر خوش نہیں تھی۔ میری دونوں بڑی بیٹیوں کے اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے پاپا سے ضد کر رہی تھی کہ پارک جانا ہے، مگر وہ اپنے روٹین والے پارک میں نہیں جانا چاہتی تھی، وہ کسی دوسرے پارک میں جانے کی ضد کر رہی تھی۔ پارک تو بہت سارے تھے مگر کچھ دور دور تھے۔ دوسرے پارک میں جانے کے لیے کرائے کی ضرورت تھی، مگر فالتو پیسہ خرچ کرنا ہمارے بس میں نہ تھا۔ مگر آج بچوں کی ضد نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم کسی بڑے دوسرے پارک میں چلے جائیں۔ خیر ہم ایک نئے پارک میں آ گئے۔ وہ بہت بڑا اور خوبصورت پارک تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ وہاں لوگوں کا اتنا رش نہیں تھا، چند ہی لوگ تھے۔ پارک میں بچوں کے جھولوں والا حصہ تو ویران پڑا تھا۔ میری بیٹیاں اتنے سارے جھولے دیکھ کر خوش ہو گئیں، وہ جھولے جھولنے لگیں۔ ہم بھی پارک پر تبصرہ کرنے لگے، پارک تو بے حد اچھا ہے مگر لوگوں کی رونق نہیں ہے، خالی پڑا ہے۔ چونکہ جھولوں والی سائڈ پر تو کوئی ہے ہی نہیں، میرے شوہر بولے ہمیں کیا، ہماری بیٹیاں تو خوش ہیں، انجوائے کر رہی ہیں، جس جھولے پر چاہیں جھول رہی ہیں۔ وہ تینوں خوش تو ہم بھی خوش۔ ہم دونوں مسکرانے لگے۔ پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے بچوں پر بھی نظر ڈال لیتے۔ تینوں بیٹیاں تتلیوں کی طرح گھوم رہی تھیں۔ ان کی خوشی دیکھ کر ہم دونوں بھی اتنا ہی خوش تھے جیسے ہم بھی جھولوں کو انجوائے کر رہے ہوں۔ اچانک میری بڑی بیٹی میرے پاس آئی اور بولی، ماما پاپا، اس جھولے کے پاس سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم دونوں اپنی بیٹی کے ساتھ اس جھولے کے قریب چلے گئے تھے۔ وہ سلائیڈ ٹنل تھی۔ اس ہال میں ایک باسکٹ رکھی تھی جس میں سے بچے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے شوہر نے باسکٹ نکالی اور اس کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں ایک بے حد خوبصورت بچہ تھا۔ میرے شوہر نے بتایا لڑکا ہے، مگر کون چھوڑ گیا اتنا پیارا خوبصورت، وہ بھی لڑکا۔ لڑکے کا لفظ سن کر میں نے لپک کر اس بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ میری گود میں آ کر بالکل چپ ہو گیا اور مجھے ٹکر ٹکر دیکھنے لگا۔ میں نے بے اختیار سے چوم لیا۔ مجھے اس بچے پر بہت پیار آ رہا تھا۔ میرے شوہر بولے پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، کون اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔
اور وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہے۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے، چوکیدار سے پوچھ رہے تھے، مگر کسی کو کچھ علم نہیں تھا کہ بچہ کس کا ہے اور کون اسے یہاں چھوڑ کر گیا۔ آخر بچے کی کاغذی کارروائی شروع ہوئی۔ پھر پولیس نے کہا اسے ایدی ہوم میں دے دیتے ہیں۔ میرا دل اس بچے سے جدا ہونے کو قطعاً نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر میرے دل نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گفٹ دیا ہے، یہ اس عبادت، اس نماز، اس دعا کا کمال ہے جو میں نے اللہ سے مانگی۔ اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا، چاہے وسیلہ کچھ بھی بنایا، اس کا کوئی دعوے دار نہیں تھا، تو پھر یہ میرا بیٹا ہوا، میری جان، میری آنکھوں کا نور، میرا بچہ۔ میں بے تحاشا اسے پیار کرنے لگی۔ وہ بھی ایسے مسکرا رہا تھا جیسے واقعی وہ میرا بیٹا ہو۔ میرے شوہر نے میرا پیار اور بیٹے کی طرف دیکھ کر بچے کی کسٹڈی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ہم اپنے بچے کو لے کر گھر آ گئے۔ میری بیٹیاں بھی اپنے ننھے سے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھیں۔ میرے شوہر خوش تھے مگر خاموش۔ آپ اتنا خاموش کیوں ہیں؟ میں نے بالآخر پوچھ لیا۔ صفیہ، تمہارا پیار دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے، اگر کسی اور کو بچہ ہوا اور وہ لینے آ گیا تو تمہیں دکھ ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا، یہ میرا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے گفٹ کیا ہے، یہ میری دعاؤں کا پھل ہے۔ ہم نے اس کا نام علی رکھ دیا اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ معاشی پریشانی تو تھی ہمارے ساتھ مگر پتہ نہیں کیوں اب پریشانیوں سے میں گھبراتی نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کی محبت میں اب مجھے یہ پریشانی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ اپنے بیٹے علی میں نے ایک بات دیکھی، وہ سارا دن ہمارے ساتھ رہتا مگر جب سونا ہوتا تو اسے نیند اس باسکٹ میں ہی آتی۔ جب وہ نیند سے بے چین ہو جاتا تو میں اسے باسکٹ میں لٹا دیتی، وہ آرام سے سوتا رہتا۔ آج پھر مالک مکان آیا تھا کرایہ مانگنے۔ تیسرا مہینہ ہونے کو آیا، ہم نے کرایہ ادا نہیں کیا۔ وہ بہت غصے میں بولا تھا، کل شام تک اگر آپ لوگوں نے 3 مہینے کا کرایہ ادا نہ کیا تو یہ مکان خالی کرنا ہوگا۔ میں پولیس کو بھی لے کر آؤں گا، دیکھتا ہوں کیسے مکان خالی نہیں کرتے تم لوگ۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اس مہینے ہمیں علی ہمارا بیٹا مل گیا تھا، اس وجہ سے اس کے کپڑے، دودھ وغیرہ پر کافی خرچ ہو گیا۔ 5,000 رکھے تھے میں نے مگر مکان 10,000 کرائے پر تھا، اوپر سے 3 مہینے کرائے کا مطلب 30,000 روپے۔ کہاں سے آئیں گے 30,000 روپے؟ کیا ہوگا؟ میں اسی فکر میں تھی کہ میرے شوہر آ گئے۔ میرا اداس چہرہ دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے تمام بات بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اب 30,000 روپے کہاں سے آئیں گے؟ میرے شوہر نے غصے میں کہا، میں نے تمہیں اس مہینے کا کرایہ دیا تو تھا کہ مالک مکان کو دے دینا، مگر تم سنتی کہاں ہو، بیکار میں فضول خرچی کرتی رہتی ہو۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ پیسے ہم نے اپنے بیٹے علی پر خرچ کیے ہیں۔ اسی وقت علی زور زور سے رونے لگا۔ میں تڑپ کر علی کے پاس گئی، باسکٹ سے علی کو نکالا اور گود میں اٹھا لیا۔ میری نظر باسکٹ کے اندر گئی، باسکٹ میں 1,000 کے نوٹوں کی گٹھی رکھی نظر آئی۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دے کر بلایا اور وہ انہیں دکھائی۔ بچہ ہمارے پاس 15 دن سے زیادہ ہو گئے تھے آیا ہوا تھا۔ میں روز باسکٹ کی صفائی بھی کرتی تھی، کبھی کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ آج 1,000 کے نوٹوں کی گٹھی رکھی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے اسے نکال کر گنتی کی تو وہ پورے 1,00,000 روپے تھے۔ ہم دونوں حیران تھے۔ دوسرے دن مالک مکان کو 30,000 کا کرایہ دے دیا، پھر بھی 70,000 ہمارے پاس بچ گئے تھے۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ میں نے علی کو اٹھا کر پیار کرنا شروع کر دیا۔ میرے بیٹے، تم کتنے چھوٹے سے ہو مگر تم نے ہماری پریشانی حل کر دی ہے۔ میرے شوہر بولے، پہلے یہ تو سوچو کہ یہ پیسے اس ٹوکری میں کہاں سے آئے؟ کہیں یہ بچہ جن تو نہیں؟ آپ بہت خراب ہیں۔ ایک تو میرے بیٹے نے آپ کی پریشانی حل کر دی ہے اور آپ اسے جن کہہ رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے علی کو دیکھتے جا رہے تھے۔ پھر ہم نے ان پیسوں سے ریفریجریٹر اور واشنگ مشین خرید لی، کیونکہ گرمیوں کے دن تھے اور ٹھنڈ نے پانی کے بغیر نہیں رہا جا سکتا تھا۔ ہاتھ سے کپڑے دھو دھو کر میرے ہاتھ دکھ جاتے تھے، اور پھر تو جیسے پیسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہمارا گھر چیزوں سے بھرنے لگا۔ اب ہم ایک پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں نے اپنا ہر مسئلہ اپنے بیٹے علی کو بتانا شروع کر دیا۔ میرے شوہر چپ اور خاموش رہنے لگے، بس وہ کبھی علی کو حیرانگی سے دیکھنے لگتے تھے۔ ہمیں برابر ٹوکری سے پیسے مل رہے تھے۔ آخر ہمارے پاس اتنی رقم ہو گئی کہ ہم نے کاروبار شروع کر دیا، اور اللہ نے اس کاروبار میں اتنی برکت دی کہ وہ ترقی کرتا رہا۔ پھر ہم نے بہت اچھی لوکیشن پر گھر خرید لیا، گاڑی بھی تھی اور نوکر چاکر بھی، سب کچھ تھا۔ بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ اب میرا بیٹا علی بھی اسکول جانے لگا۔ اب وہ بڑا ہو گیا تھا اور ٹوکری میں نہیں سوچتا تھا، مگر جب تک باسکٹ اس کے برابر نہ ہو، اس پر علی کا ہاتھ نہ ہو، علی کو نیند نہیں آتی تھی۔ 3 بہنوں کی آنکھوں کا تارا اور میری جان تھا علی، وہ بھی بہنوں کا دیوانہ تھا۔
वक्त हंसी खुशी कट रहा था कि अचानक मेरे और मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया। मेरे शौहर मौके पर हलाक हो गए और वो मुझे और अपने 4 बच्चों को छोड़कर अल्लाह मियाँ के पास चले गए। मुझे भी बहुत ज़्यादा चोटें आईं, मगर सबसे बड़ा नुकसान मेरा ये हुआ कि मेरी ज़बान कट गई और मैं उम्र भर के लिए बोलने से महरूम हो गई। अपनी बात हाथ के इशारे से बताती, ऊपर से मेरी रीढ़ की हड्डी में भी गैप आ गया था। इसी वजह से मैं बिस्तर की होकर रह गई। मेरे बच्चों का क्या हो रहा था और कौन मेरे बच्चों की देखभाल कर रहा था, मुझे कुछ खबर ना थी। किस्म किस्म के रिश्तेदार हमारे घर आकर रहने लगे जिनकी शक्ल हमने कभी ना देखी। अब वो हक से हमारे घर और कारोबार को संभालने लगे। मेरे बच्चे परेशान और खौफजदा थे। अली 4 साल का था और मेरी सबसे बड़ी बेटी 9 बरस की। किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी, अपने बच्चों की देखभाल भी नहीं कर सकती थी और इनके आंसू भी साफ नहीं कर सकती थी। हाँ, लेकिन आंसू बहा सकती थी, अपनी मजबूरी पर और बेबसी पर, बच्चों की लाचारी पर। हमारे रिश्तेदार, जो पता नहीं हमारे थे भी या नहीं, अब हक से हमारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे और मेरे बच्चों का हक मार रहे थे। मैं खामोश रोते रोते सब देख रही थी। किसी बच्चे को खाना मिला या नहीं, कपड़े गंदे हैं या बदल लिए, स्कूल 1 महीने से नहीं गए थे। अली मेरा बेटा, जिसमें मेरी जान थी, इससे मैं सब कह देना चाहती थी, मगर ज़बान नहीं थी, सिर्फ आंसू थे और मेरी बेबसी मेरा हाल अयां करती थी। एक दिन अली मुझसे लपट कर सो रहा था। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, जिससे अली की आंख खुल गई। वो मुझे देखने लगा, फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे आंख के आंसू साफ किए। फिर मेरी बेबसी जोली से सब कुछ कहना चाह रही थी, मगर ज़बान कट जाने की वजह से नहीं कह पा रही थी। इस बेबसी पर मैं तड़प तड़प कर रोई। वो जितना आंसू साफ करता, मेरे आंसू उससे ज़्यादा निकल जाते। अचानक अली बोला, माँ तुम परेशान मत हो, मैं संभाल लूँगा। बस पापा के 40वें का इंतज़ार है, वो हो जाए फिर चाहे तमाम झूठे रिश्तेदारों को यहाँ से निकाल दूँगा। मेरी बहनों की जिम्मेदारी मेरी है, आप परेशान मत हो। मैं हैरान थी, इतने साफ लहजे में अली को बात करता देख रही थी। वो 4 साल का था अभी और वो मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें रवानी से कर रहा था। अली बोला, तुम हैरान मत हो, बाबा समझ गए थे कि मैं एक जिन हूँ, मगर आप अपनी मोहब्बत में मुझे पहचान नहीं सकी। मेरी माँ के 10 बेटे पैदा हुए। तुम्हारी दुआ, तुम्हारी बेटे की तड़प की वजह से मेरी माँ ने मुझे तुम्हारी झोली में डाल दिया। मगर वो माँ थी, रोज़ मुझसे मिलने इस बास्केट में आती है। जब जब हमारे घर में परेशानी हुई, मेरी माँ ने इसका हल पैसे की गड्डी की शक्ल में निकाल लिया। मैं आपकी नज़र में 4 साल का हूँ, मगर हकीकत में 20 साल का हो गया हूँ। मगर आपका वही 4 साल का बेटा बनकर अपनी बहनों को साया दूंगा। अब आपको आपका सगा बेटा बनकर दिखाऊंगा। अगर आपको मुझसे डर लग रहा है तो मैं आपके पास से दूर चला जाऊंगा। मैंने अपना सर नफ़ी में हिलाकर अली को आंख के इशारे से अपने पास बुलाया और इसका माथा चूम लिया। वो खुश हो गया, फिर बोला, बस माँ तुम्हारा साथ मेरी ताकत बन गया। इंशाल्लाह आपको इस बिस्तर से उठाकर दम लूँगा। मुझे अपनी अली की बातें सुनकर कि वो एक जिन है, बिल्कुल खौफ महसूस नहीं हुआ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती थी उस जिन्नी माँ का, जिसने अपने 10 बच्चों में से एक मुझे गिफ्ट कर दिया। इस माँ का दिल बहुत बड़ा था। फिर अली ने मेरे सामने एक 20 साल के लड़के का रूप बदला और बोला, मामा अब मैं इस रूप में लोगों के सामने आकर आप सबको बचाऊंगा और अपनी बहनों के लिए इनके छोटे भाई के रूप में रहूंगा। फिर वाकई अली ने तमाम नाम नेहाद रिश्तेदारों से जान छुड़ा दी और मेरी बेटियों की देखभाल इस तरह करने लगा जैसे वाकई एक बड़ा भाई करता है। मेरी बड़ी बेटी बीनेश ने पूछा, मामा ये कौन है और ये किसके रिश्तेदार हैं? मैं मुस्कुराने लगी। ज़बान तो थी नहीं, इसलिए बोल नहीं सकती थी। फिर मेरी छोटी बेटी बोली, मगर जो भी हैं, जिसका भी रिश्तेदार है, ऐसा लगता है हमारा बड़ा भाई है, जैसे हमारा छोटा अली बड़ा हो गया। फिर दुनिया ने देखा कैसे मेरी तीनों लड़कियों की अच्छी जगह शादी करवाई। मेरी तबीयत इतनी संभल गई थी कि मैं चल फिर सकती थी। ये तमाम कमाल मेरे अल्लाह और मेरे बेटे अली का था। पता नहीं अगर मेरा सगा बेटा होता तो ये सब कुछ कर सकता था या नहीं, मगर अली ने मेरा बेटा होने का हक अदा कर दिया। इस बात का मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम था। आजकल मेरी बेटियां अपनी भाभी लाने के लिए लड़कियां ढूंढ रही हैं और रोज़ एक से एक हसीन लड़की इन्हें पसंद आ जाती है। अली मेरे पास आया, मामा अब वक्त आ गया है आपसे और अपनी बहनों से दूर जाने का, क्योंकि वो मेरी शादी के लिए लड़कियां देख रही हैं। आपको पता है मैं एक जिन हूँ और मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैंने अली को एक कागज़ पर लिख कर दिया, बेटा तुम किसी जिन्नी से शादी कर लो और बहू बनाकर हमारे घर ले आओ। मैंने इसे सलाह दी तो वो बोला, नहीं मामा, इस दुनिया में वो नहीं रह सकेगी। आप मेरी बहनों से कह दीजिएगा कि मैं मुल्क से बाहर चला गया हूँ और वहीं शादी वगैरह कर ली।
میں آپ کے پاس آتا رہوں گا۔ آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو کوشش کروں گا کہ اپنی بیوی اور بچوں سے بھی ملوا دوں، لیکن وعدہ نہیں کر سکتا۔ پھر علی ہم سے دور چلا گیا اور اب وہ مجھ سے ملنے آتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی اور بچوں سے بھی مجھے ملوایا ہے۔ میری آپ لوگوں سے اتنی سی عرض ہے کہ دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ خدا کسی نہ کسی صورت میں ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ میری دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علی کی صورت میں اتنا اچھا بیٹا عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ ہر دم میرے لبوں سے یہی دعا نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ علی کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔